آج میں آپ کو مرشد اور مرید کے بارے میں بتانا جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے مرید اور مرشد کا آپس میں تعلق کیا ہوتا ہے؟ مرشد اور مرید کا آپس میں تعلق کیا ہوتا ہے اور مرشد پکڑتے کیوں ہیں؟ مرشد کے ہاتھ پر دست بیت کیوں کرتے ہیں؟ مرشد ایک رہنما ہوتا ہے جو اپنے مرید کو، اپنے اولاد کو ایک اللہ تعالیٰ کا صحیح معنوں میں راستہ بتاتا ہے کہ مرید عبادت تو سب کرتے ہیں، لیکن جو ایک مرید کو ایک پیر راستہ بتاتا ہے وہ ایک الگ ہی ہوتا ہے۔ جو ذکر، جو فکر پڑھتے تو سب ہیں، ذکر سب کرتے ہیں، عبادت تو سب کرتے ہیں، لیکن مرید کو ایک جو مرشد بتاتا ہے اس کا ایک اپنا ہی مزہ ہوتا ہے، اس کا ذکر کرنے کا ایک اپنا ہی مزہ ہوتا ہے۔ تو مرشد اپنے مرید کو ایک عبادت کرنے کا طریقہ بتاتا ہے، مرید اس پر چل کر اپنی زندگی کو اچھا بناتا ہے۔ ایک اس کو مرید کو پتہ چلتا ہے کہ اس نے اپنے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو کیسے بجا لانا ہے۔ مرشد بتاتا ہے کہ اس نے عبادت کیسے کرنی ہے۔ جب اس کو عبادت کرنے کا ڈھنگ آ جاتا ہے تو اس کو پھر پتہ چلتا ہے کہ اس نے ایسے عبادت کرنی تھی۔ مرشد اپنے مرید کو اللہ اور اس رسول کی پہچان بتاتا ہے، صحابات کی پہچان بتاتا ہے کہ صحابہ نے کیسے عبادت کی تھی۔ حضور بزرگان دین خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اور داتا علی حجویری، حضور صابر کلیر رحمۃ اللہ علیہ نے، انہوں نے بھی مرشد پکڑا، پھر اپنے مرشد کے حکم کو بجا لایا، تو اپنے مرشد کے حکم پر عبادت کی، تو آج ان کا مقام دیکھو۔ حضور بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سے اس وقت سبھی ایک تھے، کافر تھے، مسلم بھی تھے، سب اکٹھے رہتے تھے۔ تو بابا فرید سے ایک کافر نے پوچھا کہ اے بابا فرید، آپ بتاؤ، آپ اتنے بزرگ ہو، اتنے ولی ہو، تو آپ بتاؤ کہ آپ کا رب کیا کر رہا ہے؟ تو جواب میں بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرا رب مجھے یاد کر رہا ہے۔ تو وہ حیران ہو گیا کہ یہ کیسے ہو گیا کہ آپ کا رب آپ کو یاد کر رہا ہے، وہ تو پوری کائنات کا رب ہے، وہ کیسے آپ کو یاد کر رہا ہے؟ تو بابا فرید فرمانے لگے فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، کہ آپ نے یہ پڑھا نہیں؟ اللہ نے فرمایا کہ آپ میرا ذکر کرو، تم میرا ذکر کرو اور میں آپ کا ذکر کروں گا۔ تو یہی ہوتی بات جو مرشد بتاتا ہے۔ جب وہ انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کا ذکر زمین میں بھی اور آسمان میں بھی کرتا ہے۔ وہ انسان اللہ تعالیٰ کا ایک خاص بندہ ہو جاتا ہے۔ تو مرشد یہی چیز بتاتا ہے کہ اس نے اپنے رب کو پہچاننا کیسے، اس نے اللہ اور رسول کو کیسے پہچاننا۔ جب وہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی پہچان کرے گا، طریقت معرفت کی پہچان کرے گا، تو اس کل قیامت میں وہ اپنے رب کو پہچانے گا، اپنے محبوب کو پہچانے گا، اور حضور اسے پہچانیں گے، خود اللہ اسے پہچانے گا، یہ میرا بہت اچھا بندہ تھا، یہ برگزیدہ بندہ تھا، اس نے میری عبادت کی۔ تو
مرید کا بھی یہی حق ہوتا ہے، وہ اپنے مرشد کے حکم کو بجا لائے، اپنے مرشد کے حکم پر عمل کرے، حکم کی تکمیل کرے، تب وہ یہ مقام حاصل کر سکتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مرشد کے حکم کی تعمیل کریں، اپنے مرشد کے حکم کی تعمیل کریں اور ویسی ہی عبادت کریں جسے مرشد نے عبادت کی۔ پھر مرید کو چاہیے کہ وہ اپنے مرشد کے حکم کی تعمیل کرے، مرشد حکم پر چلے اور حق ادا کرے عبادت کا، مرشد کے ساتھ تعلق بنائے۔ حضور خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کو مٹھن تاجدار فرماتے ہیں کہ جب ادب کا مقام جو بتایا کہ جہاں پہ آپ کا مرشد بیٹھ جائے یا گزر جائے وہاں کبھی آپ تھوکیے نہ، اپنے مرشد کے سامنے بیٹھ کر کبھی پانی بھی نہ پیجیے، یہ ادب بتایا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ادب سے ملتی ہیں، یہ ساری چیزیں جب انسان اپنے مرشد کا ادب کرے گا، ادب کو اپنے اوپر لاگو کرے گا، تب یہ تمام مقام اس کو ملتے ہیں، تب وہ اللہ تعالیٰ کو اس کی پہچان ہوتی ہے، رسول کی پہچان ہوتی ہے، طریقت معرفت کی پہچان ہوتی ہے۔ تبھی تو انسان جب اس کو پہچان ہوتی ہے پھر وہ عبادت کا ایک اپنی لذت ہوتی ہے، عبادت کا مزہ ہوتا ہے۔ تو انسان مرید یہ نہیں ہوتا کہ اپنے دیکھ لیا تو مرشد کو مل لیا، نہ دیکھا تو بس نہ دیکھا۔ مرید کا حق یہ ہوتا ہے کہ وہ جتنا بھی ہر وقت اپنے مرید کی، اپنے پیر کے کا خیال رکھے، ہاتھ یار ولے چیتا یار ولے، ہاتھ کار ولے چیتا یار ولے، ہر طرف اس کا دھیان پیر ہی کی طرف ہو۔ تو بس یہی چیزیں جو عبادت جو انسان کو کامل بنا دیتی ہیں، اپنے مرشد کے نقش قدم پر چل کر وہ مقام دیتی ہیں، مقام محمدی بھی بنا دیتی ہے، انسان مقام لاہوت تک پہنچتا ہے، مقام محمدی، مقام ملکوت تک پہنچتا ہے۔ تو یہ مقام ایسے نہیں ملتے، یہ مقام مرشد کا ادب کرنے سے، مرشد کو پہچان کرنے سے ملتے ہیں۔ تو آج کے یہ ایک چھوٹا سا پیغام تھا